ایک جگہ پہ سوال کر دیا کہ شادی میں بیان ہو رہا تھا تو اب ہال میں پردہ لگا ہوا تھا، دوسری طرف عورتیں بھی تھیں. میں نے ایسے ہی سوال کیا what is the role of a woman in a marriage؟ عورت کا کام کیا ہے شادی میں؟ کوئی رول کیا ہے ان کا؟ کبھی غور کیا آپ نے ان کا کیا کام ہے؟ شادیوں میں آنے کا کیا کام ہے؟ تھوڑی دیر سوچا تو سارے پریشان ہو، سوچ میں پڑ گئے کہ عورتوں کا تو کام ہی کیا تھا. شادی کے لیے قاضی صاحب چاہیے، 2 گواہ چاہیے، دولہا چاہیے. دلہن گھر میں ہی رہے، وہ بھی شادی حال میں نہ رہے، اس کے والد یا بھائی یا کوئی وکالت لے کے آ جائے، آ کے 2 گواہوں کے سامنے. چند لوگ معزز لوگ خاندان میں جمع، حرج نہیں سے چند لوگ جمع ہیں، 2 گواہ ہیں. دولہا کو حجاب و قبول ہو گیا، دلہن سے اجازت لے آئے تھے، قبول کروا لیا، شادی ہو گئی. بس یہ شادی تھی. اور عورتوں کا کام کیا تھا اس میں؟ مرد نے جا کے وکالت لی، مرد آ کے وکالت وہ نکاح کا ہے، مرد 2 گواہ ہیں، شادی ہو گئی ہے. عورتوں کا کام کیا تھا بیچ میں؟ ان کا آنا، ان کا مہندیاں، ان کا شادی میں ولیمے میں. دیکھیں میں مفتی بھی نہیں ہوں، میں عالم بھی نہیں ہوں، میں کوئی فتویٰ بھی نہیں دے کے جا رہا، ناجائز نہیں میں کہہ رہا ان کا آنا یا ان کا شادی میں شرکت کرنا. سمجھیے گا، جو بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے وضاحت لے لیجیے گا کہ ہوا کیا ہے. ہر ایک کو اپنے طور پر تشریح نہ کر لیجیے گا، لیکن میں صرف ایک رول پوچھ رہا ہوں کہ عورت کا کام کیا تھا بیچ میں. ان کو جو 6 مہینے پہلے وقت ڈالا ہوتا ہے، میچنگ جوتے، میچنگ دوپٹے ڈائی کروا تو جوتے بھی، جیولری بھی میچنگ قسم کے، یہ سارا کچھ چاہیے. تو ان کا تو کام ہی کوئی نہیں تھا شادی میں. انہوں نے کیا کرنا تھا؟ خاص طور پہ بارات پہ، شادی پہ خاص طور پہ اس میں تو بالکل کوئی کام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کیوں اتنا بڑا کام کیا، اتنا خرچ کیا، اتنا اہتمام کیا، اتنا بڑا کئی مہینے پہلے سے یہ کپڑے میں نے فلاں برادری کے فنکشن میں پہن لیے تھے، یہ تو پرانا ہو گیا، یہ فیشن ہی آؤٹ ہو گیا، فیشن ہی چینج ہو گیا، نئے فیشن کے چاہیے، نیا سوٹ برانڈ کے چاہیے. ایک مقابلہ ہے. پھر رات کے آج کل فنکشن ہونے لگ گئے، شام سے تیاری ہونے لگ گئی. بیوٹی پارلر پہ تیار ہونا، جنہوں نے 20-25 ہزار 20 ہزار روپیہ دے کے پہلے میں 5 ہزار بولتا تھا، کسی نے مجھے کہا حاجی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہو، 5 ہزار روپے کہاں ہوتی ہے بات. پہلے میں 3-4 ہزار 5 ہزار بولتا تھا، کسی نے مجھے کسی بیان میں توجہ دلائی کہ حاجی صاحب 5 ہزار کی باتیں کوئی نہیں رہ گئی، 20-25 ہزار 30 ہزار لگتا ہے، لگتا ہوگا بھائی. اب 20-25 ہزار 30 ہزار جس نے پینٹ کروایا ہے بیوٹی پارلر سے، اب بولو یار یہ مغرب کا یا عشاء کا وضو کرے گی آگے؟ رات دیر تک فنکشن چلتا ہے، اس کے بعد نماز مغرب عشاء قضا بھی کر دی، قضا بھی ادا نہ کی. پھر یہ ہوا شادی میں آنا ہوگا ان کا، یہ 4-4 5-5 ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے. اور جو ہمیں اپنے گھر والوں کے ذریعے یا کچھ معلومات اس طرح کی، یہ ہوتا کیا شادیوں میں؟ میں نے پوچھا کہ ان کا کردار کیا، کرنا کیا ہوتا ہے انہیں، ہوتا کیا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہے، میں سب کی نہیں بات کر رہا، لیکن 4-4 5-5 ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے. جس نے سب سے مہنگی گھڑی لگائی ہوگی، مہنگی جیولری، مہنگے برانڈ کے کپڑے، بڑے برانڈ سے جو تیار ہو کے آئی ہوگی، اس کی گردن میں سریا ہوگا. ایک دوسرے کے کپڑے، جیولری دیکھ دیکھ کے جلن، حسد، غیبتیں، چغلیاں. حرام دی کمائی، بندہ حرام کماتا، حرام دے زیور، حرام دے سوٹ. یہ ادھر بیٹھی باتیں کریں گے، وہ ادھر بیٹھی باتیں کہ حرام لگا ہے، ادھر جناب حرام کما کے تو یہ کر وہ کر. اچھی وہ بڑی غیبتیں، چغلیاں، حسد، کینے، ایک دوسرے کے بارے بدگمانیاں، تہمتیں، یہ لگو کے 2-3-4 گھنٹے ایک فیشن کا مقابلہ لگنا ہے. فیشن اور کپڑے، جیولری، جوتے، ان کا مقابلہ لگنا ہے. اور 2-3 گھنٹے بعد 5-7 لاکھ روپے کا گوشت کھال اور کھانا، یہ سارا تیس نیس کر کے یہ جا وہ جا. حاصل کیا ہوا؟ کوئی برکت، کوئی رحمت الہی کی بات، اللہ کو راضی کرنے والی کوئی چیز، رحمت الہی کے نزول والا کوئی کام ہوا اس میں. اب خود سوچیں، ہم لوگوں پر اتنا زیادہ حاوی ہو گیا یہ سارا